اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے، اور آگے فرماتا ہے والفرقان، اور فیصلوں کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ یعنی کہ قرآن وہ کتاب ہے جو فیصلوں کی باتوں پر مشتمل ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ہم انسان کے اوپر ہے کہ ہم کتنا قرآن میں سے چیزوں کو تلاش کر پاتے ہیں، کتنا نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہر چیز کا علم قرآن میں موجود رکھا ہے، بس جو چاہے ان میں سے اس چیز کو ڈھونڈ لے۔ فرما رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں میں نے قرآن کو اتارا، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ واحد اسلامی مہینے کا وہ ایک مہینہ ہے جس کو رمضان کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کی فضیلت کے متعلق میں کیا بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو رحمت اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ آقا کا فرمان عالی شان جنت نشان ہے کہ رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں۔ یہ بخاری، مسلم اور نسائی میں حدیث مذکور ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ رمضان کے پہلے دن سے ہی اللہ تبارک و تعالی رحمت و جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک اور پیاری حدیث بتاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتیوں سے عرش کے نیچے ایک ہوائے حوریں چلتی ہے، وہ کہتی ہے، اے رب، تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو۔ یہ دیکھ کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا راحت قلب و سینہ حضور اکرم نور مرسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان کا ہی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ آقا فرما رہے آقا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جاتا، میری امت میں لوگوں کو، کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے رمضان کو، یعنی رمضان کے اصل حقیقت سے اگر میری امت وابستہ ہو جاتی، واقف ہو جاتی، تو سب تمنا یہی کرتے کہ اے کاش پورا مہینہ رمضان کا ہی ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی بندی کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یعنی ہر روز رمضان کے ہر ایک دن میں اللہ رب العزت جہنم سے 10 لاکھ بندوں کو آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے گئے ان کے مجموعے کے برابر ایک رات میں آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچے، غور کرے کس طریقے سے فضائل رمضان ہے، اور اس کے روزے کے متعلق میں کیا بتاؤں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے عام طور سے انسان کو نیکی کے بدلے نیکی ملے گا، لیکن جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے اور پورے طریقے سے جو روزے کے قوانین ہیں کہ کس طریقے سے روزہ رکھا جاتا ہے، اس قوانین پہ اگر عمل کر کے بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کا اسے دیدار نصیب ہوگا۔ روزے کے بدلے بندے کو سیدھا رب ملتا ہے۔ فضائل روزہ میں آپ کو بتاؤں، حدیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا،
اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آپ کو بتاؤں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے ہی وہی جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ اس دروازے سے جنت میں وہی جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک پیاری حدیث پاک بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر کام کا بدلہ، یعنی بندہ مومن ہر وہ نیک کام جو کرتا ہے اس کا بدلہ 10 سے 700 تک جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ نیک کام کرے تو اس نیک کام کا بدلہ، اس نیک کام کے بدلے جو ثواب ہوتا ہے وہ ثواب 1 گنا سے 700 گنا تک جاتا ہے۔ اور رب فرما رہا ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اپنی خواہشوں کو اور کھانے پینے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے تو میں ہی اس کو اس کی جزا دوں گا۔ یعنی روزہ رکھنے کی ثواب میں خود دوں گا، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو میں اسے ثواب عطا کروں گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آقا فرما رہے ہیں، جب کسی کے روزے کا دن ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیہودہ کلمات نہ کہے اور چیخے چلائے نہیں۔ اگر کوئی اسے گالی گلوچ بھی کرے، لڑائی کرنے پہ آمادہ بھی کر دے اس شخص کو، تو وہ اسے کہہ دے بھائی میں روزہ ہوں، خدا کے واسطے آپ مجھ سے لڑائی نہ کریں۔ یہ حدیث بخاری، مسلم اور ابو داؤد میں بھی مذکور ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے منہ کو دوزخ کے دروازے سے 70 برس کی راہ کے مقدار کے برابر دور فرمائے گا۔ اللہ اکبر! یہ ایک دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ ذرا سوچے، جب بندہ مومن خلوص اللہیت کے ساتھ پورے 30 دن رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھے تو یقین مانے اس کے ثواب کی انتہا کہاں تک ہوگی، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ افطار کرنے والے کی ایک بہت پیاری میں آپ کو فضیلت بتاؤں، حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں وعظ فرمایا اور ارشاد فرمایا، جو اس میں روزے دار کو، یعنی کہ جو آنے والا جو مہینہ ہے رمضان میں روزے دار کو افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کا ذریعہ ہے، وہ گناہوں کے مغفرت کا سبب ہے، ذریعہ ہے کہ بندہ مومن کو ایک روزہ دار شخص کو روزہ کرانے کی وجہ سے اللہ رب العزت بخش دے گا۔ اللہ اکبر! کتنی پیاری یہ حدیث پاک ہے۔ اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔ جو صرف روزے دار کو افطار کرائے اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ شان ہے، اس کو رب یہ اجر عطا کرے گا۔ تو ذرا سوچے کہ جو بندہ مومن روزہ رکھے گا اس کو اللہ رب العزت کتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میں آپ کو ایک پیاری سی سحری کی فضیلت بتاؤں حدیث کی روشنی میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ کہ اس کھانے میں برکت ہے تمہارے لیے۔ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ یعنی بندے مومن کو چاہیے کہ وہ سحری بھی کرے، کہ سحری وہ کھانا ہے جس میں آقا فرماتے ہیں کہ برکت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ اور یہ طبرانی کی حدیث پاک ہے۔ اور بہت ساری فضیلتیں ہیں رمضان المبارک کی۔ ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں روزے رکھے، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے۔ رب فرماتا ہے اتیم الصیام الی اللیل، کہ اپنے روزے کو پورا کرو رات تک۔ اتیم الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو رات تک پورا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھے اور جتنا زیادہ ہو سکے ہم اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ دعا کرتا ہوں مولا اس بابرکت مہینے کا سب کو ہم سب کی بخشش و نجات عطا فرمائے۔